پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے کہ غلط نہیں بولنا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہے غلط جگہ پر اپنی نظر کو نہیں ڈالنا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کیا غیر رمضان کیا بزرگان محترم، ڈر ہوتا ہے ان عناوین پر بیان کرنے کے لیے، حرام چیزیں پکڑنے کے لیے۔ آج کا مسلمان الرتی برابر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ ارے رمضان کے مہینے میں حرام کاروبار ہو رہا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سودی کاروبار چل رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں رشوت والا کاروبار چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بیاس والا دھندا چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپس میں جو لین دین ہو رہا ہے وہ حرام طریقے کا لین دین ہو رہا ہے۔ آدمی لے رہا ہے رمضان المبارک میں کوئی چیز وہ حرام کی لے رہا ہے، دینے والا مسلمان ہے، لینے والا مسلمان ہے۔ مہینہ رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے بزرگان محترم جس مہینے میں اللہ کا کلام پاک نازل ہوا، یہی وہ مبارک مہینہ ہے، نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے، یہی وہ مہینہ ہے فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، رمضان المبارک کی برکتوں کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ بزرگان محترم یہ میری بات نہیں ہے، آپ تاریخ کے کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرات تابعین کے بارے میں آتا ہے، حضرات تبع تابعین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینوں سے انتظار کیا کرتے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اس کا کرم ہے، جس مہمان کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا الحمدللہ وہ بہت جلد مہمان میرے اور آپ سے ملاقات کرنے والا ہے، جس کو میں اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اب 2 دن میں وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزانہ ہر رات فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی میں آگے بڑھنے والے، جلدی سے نیکی میں آگے بڑھ جا اور نیکیوں کو لوٹ کر کے جمع کر لے۔ وہیں پر رک کر دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اب تو رک جا، اللہ کا بڑا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ دونوں فرشتے یہ اعلان رمضان المبارک کی ہر رات میں کرتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک اسی لیے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرما سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک اس لیے عطا فرماتے ہیں
تاکہ میرے بندے کے اندر تقوی داخل ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف داخل ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا کوئی نئی چیز، نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جنت کے سب دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان المبارک کی آخری تاریخ تک اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سب دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ اپنے بندوں کو اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ بندے کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جائے، گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کر رمضان المبارک کی برکت سے آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آ جائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دے کر بھیجا ہے، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو عظمتوں والا مہینہ ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہ گزرے جو وقت ہمارا غفلت میں گزر جائے، جو وقت ہمارا لاپرواہی میں گزر جائے۔ سال کے 11 مہینے ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر وقت کو ضائع کرتے رہے۔ سال کے 11 مہینے ہم نے جتنی عبادت کرنا تھا اللہ کی، اتنی عبادت کا حق تو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عام مہینے جو ہوتے ہیں ان مہینوں کی فضیلت الگ ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کی اور اس مہینے کی فضیلت الگ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اس نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر سال کے 11 مہینے میں کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک فرض ہی کا ثواب ملے گا، نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نفل نماز پڑھنے ہی کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے، رمضان کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اس کو رمضان کی برکت کی وجہ سے فرض کے برابر اس بندے کو اجر دیا جائے گا۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نماز پڑھتا ہے
ایک فرض نماز ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ ہے رمضان اور غیر رمضان میں فرق یہ ہے کہ اگر رمضان میں نفل پڑھ رہا ہے تو فرض کے برابر ثواب، اگر کوئی فرض ادا کر رہا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہے۔ اور روزے رکھنا یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، صرف ایک روزے کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ روزے رکھنے پر اتنا ثواب ہے، وہ روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ آگے آگے رہے گا۔ آج مسلمانوں کو روزوں کی فضیلت معلوم نہیں ہے، روزوں کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان دین کا وہ ماحول نہیں رہا، جس کی وجہ سے اکثر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جمعہ کے دن آ کر حضرات علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، حضرات علماء سے ملاقات کر کر، حضرات علماء کرام سے دوستی کر کے، حضرات علماء کرام سے تعلق کو جوڑ کر کبھی بھی انہوں نے روزوں کی فضیلت کو معلوم نہیں کیا کہ روزے رکھنے پر کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، روزے رکھنے سے بندہ کتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر جو بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ یہ تمام تر فضیلتوں سے آج مسلمانوں کے قوم دور ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کے بدلے میں نفل پر نفل روزہ رکھتے رہے۔ صرف چھوڑا کتنا؟ ایک روزہ، وہی 5 روزے، 10 روزے، 15 روزے، 20 روزے نہیں چھوڑا ہے، ایک روزے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان صرف ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، رکھتا رہا، رکھتا رہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ زندگی بھر کے نفل روزوں کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر نفل روزے رکھا، وہ فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جو رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیا۔ بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم آزاد رہے، کوئی روزے ہمارے اوپر فرض نہیں تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مجھے اور آپ کو صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بھوکے رہنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ آدمی دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز کی لذت کو چکھنے سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، تمہارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے ایک آدمی صبح میں سحری کر لیا، سحری کر لینے کے بعد روزے کی نیت کر لیتا ہے، اور روزے کی نیت کر لینے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے کلام سے لگاؤ
لگاؤ رہتا ہے وہ تھوڑی دیر ہی صحیح اللہ کے کلام کو اٹھا کر تھوڑی دیر تلاوت کر لیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے خاص بندے آج بھی سورہ زمین پر ایسے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تک کہ اشراق کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اشراق کا وقت شروع ہونے تک بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لیے، 15 منٹ اللہ کا ذکر کر لیے، اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوا، اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جب تم سحری کر لیتے ہو، جب تم گھر سے نکل کر باہر چلے جاتے ہو، زبان کا روزہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو غلط چیزیں بولنے سے بچانا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے بچانا یہ زبان کا روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، اس لیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ ایسا آدمی اگر روزہ رکھ کر ان چیزوں سے بچتا ہے تو یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں غلط جگہوں پر اپنی نظر کو نہ ڈالے، غیر محرم عورتوں پر نظر کو نہ دوڑائے۔ ایک آدمی بازار میں تجارت کر رہا ہے، بہت بڑے بازار کے اندر اس کا دکان لگا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تجارت کر رہا ہو، اگر اس کے دکان کے اندر کوئی غیر محرم عورتیں آ رہی ہے، شریعت مطہرہ یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق سکھاتی ہے، غیر محرم تمہارے دکان کو اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی آ رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری اور فرض ہے کہ تم روزے کی حالت میں، صرف روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ غیر رمضان کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر تجارت کرنے کا مجھے اور آپ کو اسلام سبق دیتا ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ تم اپنے ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچانا ہے، یہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ ہو گیا، آنکھوں کا روزہ ہو گیا، یہ ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کوئی غلط چیزیں میں اور آپ نہیں سونگنا چاہیے، حرام چیزیں میں اور آپ نہیں سونگنا چاہیے۔ اس چیز کے اندر کے مزہ کیسا ہے، اس چیز کے اندر کی خوشبو کیسی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی حرام کی چیز کو اپنی ناک سے سونگتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کی خوشبو حلق تک جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی روزہ ہے اور حرام چیز سونگ رہا ہے اور وہ حرام کے ذرات اس کے جسم کے اندر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے کہ غلط نہیں بولنا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہے غلط جگہ پر اپنی نظر کو نہیں ڈالنا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کیا غیر رمضان کیا بزرگان محترم، ڈر ہوتا ہے ان عناوین پر بیان کرنے کے لیے، حرام چیزیں پکڑنے کے لیے۔ آج کا مسلمان الرتی برابر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ ارے رمضان کے مہینے میں حرام کاروبار ہو رہا ہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سودی کاروبار چل رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں رشوت والا کاروبار چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بیاس والا دھندا چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپس میں جو لین دین ہو رہا ہے وہ حرام طریقے کا لین دین ہو رہا ہے، آدمی لے رہا ہے رمضان المبارک میں کوئی چیز وہ حرام کی لے رہا ہے، دینے والا مسلمان ہے، لینے والا مسلمان ہے۔ مہینہ رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے بزرگان محترم جس مہینے میں اللہ کا کلام پاک نازل ہوا، یہی وہ مبارک مہینہ ہے، نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے، یہی وہ مہینہ ہے فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال
نکال دیا، رمضان المبارک کی برکتوں کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ بزرگان محترم، یہ میری بات نہیں ہے، آپ تاریخ کے کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرات تابعین کے بارے میں آتا ہے، حضرات تبع تابعین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینوں سے انتظار کیا کرتے۔ کتنے مہینوں سے؟ 6 مہینے پہلے ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ یہی بات آگے بڑھ کر دیکھیے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ جب ہمارے اسلاف کو مل جاتا تھا تو سوچو بزرگان محترم، ان کو رمضان المبارک کی عبادت کرنے میں کتنا مزہ اور شوق آتا ہوگا۔ ارے ایک آدمی چاہے ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہماری بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، کسی کام کی غرض سے وہ امریکہ کے لیے گیا ہوا یا سعودی عرب گیا ہوا ہے یا جاپان گیا ہوا ہے یا لندن گیا ہوا ہے، چاہے علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گیا ہوا ہے یا تجارت کے غرض سے گیا ہوا ہے، 10 سال کے بعد آپ کو اطلاع مل رہی ہے کہ اب کچھ مہینوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کے فرزند، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی لندن سے آنے والی ہے، جو کہ لندن کو جا کر 10 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال ہو چکے؟ 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب 10 سال کے بعد تمہارا بیٹا تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب ماں باپ کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہوگی، رشتہ داروں کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہوگی، بھائی بہنوں کے دلوں کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارا بھائی 10 سال پہلے لندن کو گیا ہوا تھا، چاہے وہ حافظ بننے کے لیے گیا ہوا ہے، چاہے وہ عالم دین بننے کے لیے گیا ہوا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، چاہے وہ انجینئر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، چاہے وہ جاب کی تلاش میں گیا ہوا ہے یا کسی بھی غرض سے گیا ہوا ہے، 10 سال کے بعد وہ ہمارے گھر کو لوٹتا ہے۔ بزرگان محترم، ماں باپ پہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی 10 سال کے بعد اب اپنے گھر کو لوٹتی ہے، ایئرپورٹ پر آتی ہے، ماں باپ کو اطلاع ملتی ہے کہ 5 بجے ہمارا بیٹا فلائٹ سے ایئرپورٹ پر پہنچنے والا ہے۔ ماں باپ کیا 5 بجے پہنچتے ہیں یا 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بچے کو لینے کے لیے 3-4 گھنٹے پہلے وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا لخت جگر 10 سال کے بعد آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، اسی بات کو سامنے رکھ کر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ حضرات اسلاف 6 مہینے پہلے انتظار کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچائیے۔ ابھی رمضان شروع ہونے کے لیے وقت کم ہے، لیکن کیا پتا کہ میں اور آپ ہماری زندگی کا وقت ختم ہو جائے، مجھے اور آپ کو رمضان کی عبادت بھی نصیب نہ ہو۔ ابھی کل ہی بہت بڑے عالم دین، آپ بھی جانتے ہوں گے، شہر بنگلور کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مشہور عالم دین ہے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رفاعی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ابھی کل اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، کل دوپہر صبح میں 11 یا 12 بجے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ آج نماز جنازہ مسجد قادریہ کے اندر رکھی گئی، ہزاروں کے لوگ آ رہے ہیں، حضرت کے چہرے کا دیدار کر رہے، اور ہر مسلمان یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج میں کسی کے جنازے کو جا کر کسی میت کا چہرہ دیکھ کر آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ لمحے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ آدمی کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا وقت ہے، آدمی کو سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ جو میں قدم
قدم اٹھا رہا ہوں یہ میرا قدم اٹھانا یہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے یا غلط جگہ پر جا رہا ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی لیے بزرگان محترم میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جب بھی اللہ سے موت مانگی، اچھی موت مانگے، وہ بندے کی موت رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتی ہے، وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ جس کی موت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آ جاتی ہے کہ وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم غفلت میں نہ گزارے۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، اور رمضان المبارک میں خاص وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کے وقت آج ہماری مائیں اور بہنیں بلکہ اکثر مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطاری سے پہلے جو وقت 10-15 منٹ ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آج سے یہ طے کر کے اٹھنا ہے، ابھی اتوار یا پیر سے ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو عبادات میں لگانا ہے۔ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم اپنی مستورات کو بھی یہ بات بتانا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو جو چیزوں کی ضرورت ہے روزہ کھولنے کے لیے، تمام چیزوں کو ہم عصر کے فوراً بعد، گویا کہ روزہ کھولنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو کر افطاری کے لیے بیٹھ جانا۔ کوئی آدمی افطاری کے عین موقع پر کوئی فروٹ خرید رہا ہے، کوئی تربوز خرید رہا ہے، کوئی پپئی خرید رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے بزرگان محترم، اس وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور ہم افطاری یہاں پر مسجد کے امام ہو کہ مؤذن ہو، یہاں پر افطاری کی دعا بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے، دعا پڑھ رہے ہیں، یہاں پر سموسہ لینے والا سموسہ لے رہا ہے، تربوز خریدنے والا تربوز خرید رہا ہے، میوے لینے والا میوے کھڑے ہو کر خرید رہا ہے۔ سارے گلیوں کو بلاک کر دیے، سارے راستوں کو جام کر دیے۔ اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر روزہ رکھے ہیں، اب افطاری کے وقت میں ہم بیٹھ کر اس روزے کی قبولیت کے لیے ہم اللہ سے دعائیں نہ مانگے؟ کیا روزہ کھولنے کے بعد ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے؟ 3 گھڑیاں ایسی ہوتی ہے، یاد رکھیے بزرگان محترم، یہ 3 گھڑیاں ایسی ہوتی ہے جو دعائیں آپ کریں گے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھ کے دعا کیجئے، آپ کی ہر دعا کے ہر جملے کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ نوٹ کیجئے، سب سے پہلے جو دعا کا وقت ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ پاک ہر چیز کو اس کی قبول فرما دے۔ سب سے پہلے کون سا وقت ہے؟ تہجد کے وقت میں جو بندہ یا جو اللہ کی بندی جو دعائیں مانگی جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگتی ہے، جو خیر طلب کرتی ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے فرض نمازوں کے بعد جو مومن مرد ہو کہ عورت ہو، جو بھی دعائیں کرتی ہے یا کرتا ہے فرض نمازوں کے بعد، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ مغرب کی نماز سے 10-15 منٹ جو قیمتی وقت ہوتا ہے، اس قیمتی وقت میں اللہ کے بندے اور بندیاں جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیب کر رہا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، شاید کہ آپ کو یاد ہوں گے، پھر بھی ایک مرتبہ سن لیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کرنے والا مہینہ ہے، غفلت اور سستی کرنے والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والا مہینہ ہے، نہ کہ روزہ کھولنے کے بعد اپنے دوست اور احباب کے ساتھ چائے کے دکانوں میں بیٹھ کر یا ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر یا راستوں کے اوپر
کھڑے ہو کر اپنے وقت کو ضائع اللہ کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے نہ کرے۔ ایک ایک سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں بزرگان محترم، اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے پھر ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سننے کا موقع دے رہا۔ رمضان المبارک میں ہمارے 3 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے رکھنا، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دوسرا کام تراویح پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہر مسجد کا یہ ماحول ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، الحمدللہ 5 روز یا 8 روز 10 دن الحمدللہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ 10 دن کے بعد ہمارے بھائی کہاں چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مہینہ موقع مل رہا ہے، ایک مہینہ اللہ کے کلام کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ بزرگان محترم، ہزاروں انسان دنیا سے چل بسے ہیں، ہزاروں مسلمان دنیا سے چل بسے ہیں۔ آج وہ قبر میں تمنا کر رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ان کو اطلاع مل رہی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ان کو خبر دی جا رہی ہے۔ وہ قبر میں اس بات کی تمنا اور افسوس کر رہے ہیں، اللہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ عطا کر دیتا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم مکمل مہینہ تیرے کلام پاک کو سنتے اور رمضان المبارک کے 30 دن کی تراویح ہم مکمل پڑھتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں کیوں ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے سمجھ کے بعد؟ حضرات علماء بتاتے بتاتے ان کے سینے سوکھ رہے، سمجھاتے سمجھاتے ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، سمجھاتے سمجھاتے حضرات علماء کے ایام گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے قوم کے جو دل ہوتے ہیں ان دلوں کے اندر رتی برابر بھی کوئی زندگی بدلنے کا شوق اور جذبہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ اس لیے بزرگان محترم بڑا بہترین موقع مل رہا۔ میں تو یہ ہاں تک کہتا ہوں، اپنے چھوٹے معصوم بچوں اگر بھی ہے آپ کو، آپ مسجد کو لے کر آئیے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے تراویح پڑھائیے۔ اگر آج وہ باپ کو دے کر آئے، اگر آج وہ ماموں کو دے کر آئے، اگر وہ آج چاچا کو دے کر آئے، اگر آج وہ خلی کو تراویح پڑھتے ہوئے دے کر آئے، آگے آنے والے وقت میں وہ صف اول کا ولی بن کر وہ کھڑے ہو کر تراویح کی پوری نماز ادا کرے۔ تراویح پڑھنا سنت ہے، لوگ یہ کہہ کر غفلت برتتے ہیں، ہاں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جب یہ سنت کو ادا کرنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پوری بشاشت کے ساتھ آپ سنیں گے، امام صاحب پڑھتے جائیں گے، آپ کو قرآن مجید سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کاروبار ہے، تجارتیں ہیں، بزنس ہے، کمانے کا سیزن ہے۔ ارے یہ دنیا کمانے کا سیزن نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ مجھے آپ پر 100% امید اور بھروسہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ مکمل مہینے کے 30 روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون رکھیں گے؟ سب رکھیں گے؟ کتنے روزے رکھنا؟ ارے بولو بھائی، حضرت گرمی ہے نا، حضرت گرمی کے روزے رکھنے نہیں ہوتا نا، حضرت پیاس لگتے نا، حضرت ہمیں کاروبار کرتی نا۔ بزرگان محترم گرمی کے روزوں کو آپ برداشت کیجئے، مرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گرمی کی پیاس کو برداشت کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو قبر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے قبر کے اندر کی ہولناکیوں کو دور فرمائے گا، یہ یقین آج ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو گیا۔ ارے جان بوجھ کر نوجوان روزہ چھوڑتے، جان بوجھ کر نوجوان روزہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید حدیث پاک کے اندر بتائی ہے، ان حدیثوں کو سنیں گے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ اس لیے 2 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر جانا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ روزہ مجھے آپ کو رکھنا، مکمل روزہ رکھنا۔ 10 روزے رکھ لیے اب نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، جو بھی ہے، ہم اللہ کی رضامندی کے لیے روزے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح میں اور آپ مکمل پڑھنا ہے۔ تراویح اللہ کے لیے سال کے 11 مہینے ہم عشاء کے بعد کھاتے رہے، پیتے رہے، دوستوں کے ساتھ جاتے رہے، گھومتے رہے، صرف 1 مہینہ ہم اللہ کے لیے، اللہ 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے۔ ہم کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں،
مجھے بتائیے کوئی آدھے گھنٹے یا 15-20 منٹ میں شادی محل کے اندر گھس کر کے دعوت سے فارغ ہو کر جاتا؟ ارے بولو بھائی، شادی کا تو معلوم نہیں، ولیمہ کا تو معلوم نہیں، آج ہوتا ہے ولیمے کے اندر جاتے ہیں 3-4 گھنٹے گزارا دیتے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ صرف 1 گھنٹہ ہم سے مانگ رہا ہے، صرف 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے۔ بزرگان محترم، اب تک کی جتنی تراویح چھوٹ گئی، اللہ سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ طے کر لو کہ میں صرف اکیلا نہیں آؤں گا، میں اپنے دوست اور احباب کو بھی ہاتھ پکڑ کر لے کر آؤں گا اور میرے ساتھ میں کھڑا کر کے اس کو تراویح پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گے؟ کہاں پڑھنا؟ مسجد میں پڑھنا ہے۔ حضرت ہمیں گھرا میں پڑھ لیے، دکان میں پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ پھر مسجدوں کو آباد کریں انشاءاللہ کی ذات پر امید ہے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔